یہاں سے جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے ہمیں کیوں آزمایا؟ اللہ ہمیں دیکھے گا اچھا کون ہے. اور ظاہر ہے آزمائش کے بعد اگر رزلٹ نہ ہو تو اس ایگزام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے تھے, پیپر آیا, آپ نے کہا سر رزلٹ کب اناؤنس ہوگا؟ کہہ رہے ہیں اس دفعہ انتظامیہ نے فیصلہ کیا رزلٹ اناؤنس ہی نہیں ہوگا. اسی وقت آپ پیپر پھاڑ کے نکل جاؤ گے نا باہر. کیا خیال ہے؟ تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایگزامینیشن ہال میں بھیجا ہے دنیا میں تاکہ میں دیکھوں کون اچھا اور کون برا. تو یقیناً اس کی علامت ہے کہ ایک دن ہوگا جس میں ہمیں حساب بھی دینا پڑے گا, جس میں اس کو اچھے لوگوں کو بدلہ ملے گا جنت کی صورت میں, برے لوگوں کو عذاب کی صورت میں سزا ملے گی. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ اچھے کی ڈیفینیشن بھی وہ ہے جو اللہ نے کی ہے. اچھے کی ڈیفینیشن آپ نے گورے سے نہیں پوچھنی, اس کے ہاں بہت ساری چیزیں اچھے کی ڈیفینیشن سے نکل. ان میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو آ رہے ہیں مذہب کی طرف, وہ آواز اٹھا رہے ہیں اس پہ کہ اسلام کی طرف آنا چاہیے. اس پہ مستقل انشاءاللہ میں بیان کروں گا کسی وقت. تو وہ بہت سے آپ کی طرف آ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہو؟ اسی کلچر کی طرف. وہ بیزار ہیں, یہ ہومو سیکشولیٹی وغیرہ کے نعروں سے وہ خود بیزار ہیں, وہ مجبور ہو کے کر رہے ہیں سب کچھ, وہ خوش نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے یو کے میں جب یہ قانون پاس ہونے لگا تھا ہومو سیکشولیٹی سے متعلق, وہاں کی اسمبلی کا ایک ممبر تھا, غیر مسلم تھا, اس نے کہا کہ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کاش ہمارا مذہب اسلام ہوتا. ہمارا مذہب کیا ہوتا؟ اسلام, تاکہ اس برے اور غلیظ قانون کو ہم اپنے کنٹری میں پاس نہ ہونے دیتے. لیکن کوئی مذہب نہیں ہے تو عقل سے ہم کیسے اس کے خلاف آواز اٹھائیں؟ عقل تھوڑی ہر جگہ انسان کو گائیڈ کرتی ہے. تو میرے بھائی, میں اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے, اور اچھے اور برے کو ڈیفائن کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. تو میں مختصر میں اچھے کی کچھ ڈیفینیشن, اسلام کسے اچھا کہتا ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. 4 سے 5 منٹ لوں گا انشاءاللہ. قرآن نے ہمیں بتایا کہ, اور یہ تمام آسمانی مذاہب ایک ہی بات کرتے ہیں, یہودی بھی عیسائی بھی, کہ دیکھو 2 قسم کے حقوق ادا کر لو تو اللہ کی نظر میں تم کیا کہلاؤ گے؟ اچھے. ایک خالق جس نے تمہیں پیدا کیا, اور ایک مخلوق جس کے ساتھ تم صبح و شام رہتے ہو. مخلوق میں جانور بھی ہیں, انسان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, مسلم بھی ہیں. ان کے حقوق پہچانو اور ادا کرو. حقوق بھی خود متعین نہیں کرنے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ حقوق خود نہیں متعین کرنے ہیں. گورا بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتا ہے, وہ کہتا ہے ماں باپ کا حق ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو گھر میں رکھیں. کوئی بات نہیں, جب گورنمنٹ نے ان کے لیے اچھے ادارے بنا دیے تو اللہ گورے کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کہتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہ کر دی ہو. تو وہ تو قرآن کہہ رہا ہے خود خدمت کرو, یہ کسی عیدی سینٹر کے حوالے مت کرو, کسی ٹرسٹ کے حوالے مت کرو ان کو. تو اچھا وہ ہے جس کی میں نے عرض کیا کہ جو خالق کے حقوق بھی ادا کرے اور مخلوق کے. اس کلچر میں خالق کو بھی انہوں نے ڈکشنری سے نکال دی. اکثر آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا کہ جی انسانیت پہلے ہے اور مذہب بعد میں. اس کے پیچھے خطرناک مقاصد ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ پہلے اور مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں. سمجھا پا رہا ہوں؟ ماں باپ کا رشتہ اولاد کے ساتھ پہلے ہے, اولاد یعنی بہن بھائیوں کا آپس میں رشتہ ماں باپ کے بعد ہے. تو جس نے بنایا ہے وہ پہلے ہے, بلکہ مخلوق کا آپس میں رشتہ بھی خدا کے کہنے سے ادا ہو رہا ہے, وہ اور اسٹرانگ رشتہ بن جاتا ہے اگر ہم خالق کو مانتے ہیں. تو خالق کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے وجود کو مانا جائے. ڈارون سے آپ متاثر نہ ہو. سب سے پہلا حق بنانے والے کو مانے اور اس کی توحید کے قائل ہوں کہ وہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. صرف زبان سے کی حد تک نہ, یہ پریکٹیکلی بھی آپ مانیں. زبان کا مطلب بھی بہت سے کہتے ہیں خدا ہے ہمارا, پھر یا علی مدد بھی, یا رسول اللہ مدد بھی, یا غوث اعظم مدد بھی, قبر بھی مدد کرے گی. تو اس کا مطلب پھر اس تکلف کی ضرورت بولو. پھر اللہ کہتے ہیں پھر یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے. کوئی خاتون جو ہے کہتی ہے میں آپ کی وائف ہوں, آپ کہتے ہیں بڑی خوشی ہوئی, تو شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں ستار بھائی کے ساتھ, تمیز سے اس سے بات کر رہی ہیں, اور پھر کبھی ادھر گھوم رہی ہیں, کبھی اس کے ساتھ گھوم رہی ہیں. آپ کہتے ہیں بیگم بیوی تم میری ہو, گھر سے میری پرمیشن کے بغیر نکلتی ہو, پوچھنا ہوتا ہے تو ستار سے پوچھ رہی ہوتی. وہ کائنات والا لطیفہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ ایک آدمی کی, سنا یار پرانا ہو گیا, ایک بندے کی شادی ہوئی نا, تو اس کی بہت ساری گرل فرینڈ تھی پہلے سے. تو اچھا سوری نہیں اس کی نہیں تھی, یا تھی نہیں تھی ہمیں نہیں پتا, لیکن خیر اس سے جب شادی ہوئی ہے اس کی, تو وہ یہ کہنے لگا کہ
اپنی بیوی سے کہتا ہے دلہن سے کہ آج سے تم میری کائنات، یعنی میری کل کائنات تم، وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی گرل فرینڈ ہے، آج سے تم میری کائنات، تم میری راحت اور تم ہی میری فرحت ہو. تو وہ سمجھی کہ اپنی گرل فرینڈس کے نام بتا رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر وسیم بھی تم، راشد بھی تم، سلیم بھی تم. بیچارہ پریشان ہے یہ کہانی کیا ہے. وہ سمجھی کہ اس نے کہا کہ چلو میں نے ساری چھوڑ دی تو ہم بھی بتا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا یار، یہ بات ہی دماغ سے نکل گئی. یہ لطیفہ نے سارا وہ، ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اب آپ کسی کی بیوی جو ہے نا وہ ادھر ادھر گھوم رہی ہے، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور شاپنگ پہ نکلی ہوئی، آپ کو غصہ آ رہا ہے، غیرت آ رہی، یار مجھے لفٹ کرا نہیں رہی. تو آپ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں. بیگم کہتی ہے میں سچے دل سے ایمان لاتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں. لیکن آپ کو غصہ آئے گا بیگم یہ تکلف خدا کے لیے نہ کیا تھا. شوہر کا مطلب پھر بھائی ہسبینڈ والی محبت سے مجھے دو نا. تو اللہ کو جب ہم الہ مانتے ہیں، معبود، تو معبود کے جو حقوق ہیں وہ صرف کس کو دینے ہیں؟ اللہ کو. اس میں سب سے پہلا حق ہے دعاؤں میں، حاجات میں صرف اسی کو پکارا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جائے گا. اگر آپ پکار رہے ہو یا اللہ مدد بھی، یا رسول اللہ مدد بھی، یا علی مدد بھی، یا غوث اعظم، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو پہلا حق اللہ کا کیا ہے؟ توحید. دوسرا حق اللہ کا کیا ہے؟ نماز. گورے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ خالق کے حقوق کے قائل نہیں ہے. آپ اگر مانتے ہو کوئی کریٹر ہے تو اس نے بتایا کہ میرا حق یہ ہے کہ 5 ٹائم باوضو ہو کے آپ کو میرے سامنے سجدہ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پابندی کریں، کسی قیمت پہ ہم نے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. پھر اس کا حق ہے کہ سال میں 1 مرتبہ رمضان کا جب مہینہ آئے گا تو میری خاطر آپ نے 12 13 14 گھنٹے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، چاہے آپ کا کل پیپر ہو یا پیپر نہ ہو. صرف 2 لوگوں کو اجازت دی ہے، مسافر اور بیمار کو. آج روزہ بھی ایک آپشنل بن گیا ہے کہ آج ٹھیک ہے موسم ذرا صحیح ہے تو رکھ لیتے ہیں، نہیں تو یار آج میرا موڈ نہیں ہے. نہیں بھائی، یہ آپ کو رکھنا پڑے گا، یہ ضروری ہے. یہ اسلام نے اس میں کوئی دوسرا راستہ آپ کے لیے نہیں رکھا، یہ خدا کا حق ہے، آپ کو دینا پڑے گا. پھر تیسری چیز ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے نماز کے بعد زکوٰۃ. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ کہتے ہیں جس کو ہم نے مال دیا اس کے مال میں محروم لوگوں کا اور ضرورت مندوں کا حق ہے. حق جب دیا جاتا ہے تو احسان سمجھ کے نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں. اگر آپ تعاون نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں مجرم ہیں آپ. اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، آپ نے کیوں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ کس کے حقوق ہیں؟ عجیب بات ہے، زکوٰۃ میں خدمت انسانوں کی ہو رہی ہے لیکن اللہ اس کو اپنا حق مانتا ہے، یہ انسانوں کا حق نہیں مانتا. تبھی سورہ دہر میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہمارے نیک بندے بھوکے کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے. لوجہ اللہ، کس کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اسی وجہ سے ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے، شکریہ بھی نہیں مانگتے، تھینک یو کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم کس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کا حق. تو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرانے، یہ سب بندوں کے حقوق نہیں ہے. اسلام اس کو کس کا حق مانتا ہے؟ اللہ کا حق مانتا ہے. اور زندگی میں ایک بار حج، پیسہ آتا ہے، لوگ حج کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے تو جب جائیں گے. بھائی حج بھی ایک ذمہ داری ہے. جوان آدمی زیادہ اچھا حج کر سکتا ہے. جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے پھر تو دوسروں پہ بوجھ بنو گے نا آپ جا کے. تو یہ بیسک موٹے موٹے حقوق ہیں، اور بھی ہے لیکن یہ بیسک